الحمد للہ وکفی علی عبادہ الذین اصطفی۔ دین کی دعوت کا دینا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اللہ کریم نے اس کے ساتھ امت کی عزت کو نتھی کیا ہے۔ اللہ محتاج نہیں عزت دینے کے لیے کسی بات کی، لیکن قرآن و سنت سے یہ بات معلوم ہے واضح طور پر کہ اللہ کریم نے امت کی عزت اور بلندی کو کچھ چیزوں کے ساتھ نتھی کیا ہے، اور ان میں سے ایک بنیادی بات دین کی دعوت کا دینا ہے، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہے۔ شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، دین کے دشمن، اندر کے باہر کے غداران اور ظاہری دشمن، روپیے اور بہروپیے، جن چیزوں کے بہت ہی زیادہ دشمن ہیں، ان میں سے ایک سر فہرست بات دین کی دعوت ہے اور نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا ہے۔ وہ بدبخت جانتے ہیں کہ امت کی عزت اس کے ساتھ نتھی ہے، اور امت کی عزت میں ان کی موت ہے، شیطان کی بھی موت ہے اور ان کی بھی، شیطان کی چیزوں کی بھی موت ہے۔ اور جو غداران ہیں اندر سے، انہوں نے تو وہی کہنا ہے یس سر۔ اس بارے میں اللہ جانے ان کی تدبیریں، مکر و فریب اتنا زیادہ، جو اس شعبہ کے لوگ ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت بات جانتے ہیں۔ ان کی تدبیروں اور مکر و فریب میں سے ایک بات یہ ہے کہ انہوں نے اندر سے بھی حملہ کیا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، یہ دین میں ہے ہی نہیں، یہ خواہ کچھ سرفرے لوگوں کا پگلا پن ہے۔ دین میں یہ تو نہیں، دین میں ہر شخص جو چاہے سو کرے۔ کتنے خوبصورت نعروں سے اور کتنے خوبصورت بیانوں سے اس حقیقت کو، زہر کو چاندی کے ورق کے نیچے چھپا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ جو دیندار گھرانے تھے ان میں بھی یہ بیماری بہت زیادہ، یہ بابا مرے گا تو جان چھوٹے گی، سر کھاتے ہیں صبح صبح ہی۔ نماز اپنے لیے پڑھنی ہے، کسی کے لیے پڑھنی ہے، اور اس نماز کا کیا فائدہ جو ابو کے لیے پڑھی جائے؟ اللہ تجھ پر ہدایت دیجیے، اور کیا کہے؟ تجھے زیادہ پتہ ہے کہ رب العالمین کو زیادہ پتہ، تجھے زیادہ پتہ ہے یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے انہوں نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نہ دیا، نماز کے چھوڑنے پر مارنے کا حکم دیا کہ نہ دیا، نماز جماعت کے لیے نہ پڑھنے پر، آنے پر قسم کھا کے بیان کیا کہ نہ کیا کہ دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو ان کے ساتھ جگا کے رکھ۔ وہ سارے دین سے معاذ اللہ بے خبر تھے، اور یہ شیطان کا چیلا نیا پیدا ہوا ہے، اور ایسے چیلے اللہ نہ کرے بہت سے گھروں میں ہیں کہ نہیں؟ فروٹ، ڈرائی فروٹ اور فریش فروٹ لیتے کھاتے ہیں، گھر والوں کو شریک کرتے ہیں کہ نہیں؟ کتاب و سنت زیادہ قیمتی ہے یا ڈرائی فروٹ زیادہ قیمتی ہے؟ جو بندہ خود کمرہ بند کر کے ڈرائی فروٹ کھاتا رہے، بیوی بچوں کو شریک نہ کرے، وہ اچھا ہے؟ تو جو کتاب و سنت کے عظیم الشان فروٹ کو اکیلے لے جائے وہ بھی نہیں اچھا۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، ایک ایک لفظ پر توجہ فرمانے کی عاجزانہ التماس۔ عبدالقدیر جی، دین کا قطب اعظم ہے، اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اب جس کام کے لیے مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ بھیجے جائیں، وہ کام چھوٹا ہوگا یا بڑا ہوگا؟ بات واضح ہو رہی۔ اگر دین کی دعوت دینے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے اور کوئی بات نہ ہو، سالم سمجھ آ رہی ہے، صرف یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا، تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بات کم کافی ہے۔ قرآن و سنت میں متعدد آیات اور احادیث اس کی فرضیت پر، آپشنل نہیں، یہ شیطانی خیال ہے، کمپلسری ہے، اس کی فرضیت پر دلالت کرتی ہیں، اور تمام امت کا اس کی فرضیت پر اجماع ہے۔ اور اسی بات کا دوسرا رخ بلا شک و شبہ دین کا قیام نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے ساتھ وابستہ ہے۔ بابا جی اگر چپ کر کے نکلتے رہے تو گھر میں وہ کیفیت ہوگی کہ ہندو سکھ اور اس بابے کے گھر میں فرق نہیں رہ جائے گا۔
اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دین والا بنائے، دین کی دعوت والا بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔